مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور ابھی جو ملک میں سیاسی نظام دھرم بھرم ہوا اور عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ چور ڈاکو کیا پوچھے گا، ظالم کیا پوچھے گا، صحیح، 2 نمبر بندہ کیا پوچھے گا، جھوٹا انسان کیا پوچھے گا، وعدہ خلافی کرنے والا کیا پوچھے گا، سود خور کیا پوچھے گا، سود خور، بالکل ٹھیک ہے نا، شرابی، کبابی، زانی، بالکل، عیاش، فحاش، چور ڈاکو، لٹیرے، گالی گلوچ کرنے والے، پارلیمنٹ، بتاؤ کون سی پارلیمنٹ، کون سی اسمبلی محفوظ ہے؟ سندھ اسمبلی گالی گلوچ سے، طوفان بدتمیزی سے محفوظ ہے؟ نہیں. نہیں ہے، پنجاب اسمبلی نہیں. نہیں ہے، وہ جو ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا اس کا وہ ہاتھ میں توڑ دیا، وہ یوں کر کے اس کو لے آئے پکڑ کے، بولے اس کا ہاتھ توڑ دیا. یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ کون سی سڑک پر ہوا تھا؟ یہ سڑک پر نہیں ہوا تھا، یہ اسمبلی میں ہوا تھا، اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی. ایسا ہی ہے، اب پھر دوبارہ آیا ہے، اللہ خیر کرے. تو وہ قومی اسمبلی، گالی گلوچ، گندی گالیاں ہیں، اور کتنی کتنی بے حرمتیاں، بے ادبیاں، اور وہاں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے سائے میں. یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. سیاسی ماحول پاکستان کا بہت خراب ہو چکا ہے. معیشت کو انہوں نے بالکل تو معیشت جب اس طرح کے لوگ آ جائیں گے تو برکت تو زائل ہو جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب جنگ کریں گے، سود مین کی طرف جب چلے جائیں گے تو پھر ملک جو نا تنزلی کی طرف جائے گا. ورنہ ہمارے اس پیارے چمکتے دمکتے وطن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سیاستدان اس وقت جو ہیں جھوٹے لوگ، وعدہ خلافی کرنے والے. اور میں ان کی کتنی باتیں، کتنی مذمتیں بیان کروں، کتنا کچھ بولوں میں ان کے لیے، بہت کچھ. تو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے الیکٹرانکس میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کی ساری سرخیاں، ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ہیں. جو کون پر ہے بھائی؟ اب سب سے پاکیزہ، ستھری، بالکل دیانتدار، امانت دار، نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی. کہ میں ممبرشپ کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی ہے بس، ایک ہی ہے، ثابت ہو گیا، دوسری ہے ہی نہیں. ثابت ہو گیا، بالکل. دین کے اوپر جب آنچ آئے یہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. بتاؤ ان میں سے کون؟ یہ سوری کہتے ہیں جب ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہوتے ہیں نا، لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں کیا بابا جی کی تعریفیں کرتے ہیں جب ہم لوگوں سے ملاقات، اینڈ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. مگر عشق کا اظہار نہیں ہوتا. بولنے سے بابا جی بڑی پیاری بات کرتے تھے. بابا جی فرماتے ہیں عشق دلیل نہیں مانگتا. صحیح، عشق دلیل نہیں مانگتا. آپ عشق کا اظہار کرو، عشق کرتے ہو تو خود ہی عشق کا اظہار ہوگا. تو بہرحال عید کریں. اب ایک ہی ہے کہ آگے جنرل الیکشن آ رہے ہیں. اگر اپنے وقت پر ہوئے جا کر کے مدت پوری ہوئی تو 2023 اب وہ کوئی دور نہیں ہے. باقی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح، بہت رنگ خراب ہو چکا سیاسی میدان کا. اب پوری پاکستانی قوم کی امیدیں جو ہیں وہ تحریک لبیک یا صلح پاکستان سے وابستہ ہیں. اور میں خود بھی پوری پاکستانی قوم کو کہنا چاہوں گا بحیثیت ایک ادنا سا کارکن تحریک لبیک پاکستان کا ہونے کے ناطے سے، کہ آپ 100% بھرپور اب سپورٹ تحریک لبیک یا صلح پاکستان کو کرو. امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی، امیر راہ عظیمت، اسیر ناموس رسالت، آپ ان کے سنگ آ کر کے کھڑے ہو جاؤ یار. پوری پاکستانی قوم، کیا مرد، کیا خواتین، کیا بوڑھے، کیا بچے. اچھا ایک تعداد ہے جو آ چکی ہے، ایک تعداد ہے، بالکل جی ایک تعداد ہے، ایک تعداد ہے جو آ چکی ہے الحمدللہ. لیکن جو ابھی نہیں آئے، جو دور ہیں، تو وہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، اور جلدی آ جائیں، بالکل جلدی آ جائیں اور جلدی آ جائیں. باقی انشاءاللہ تحریک لبیک یا صلح پاکستان کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور جب کامیاب ہوگی تو اچھے دیانتدار ایماندار لوگ جب آ جائیں گے نا تو پھر سارا نظام اچھا ہو جائے گا. باقی اس وقت کرپشن کی نظر ہوا پاکستان ڈوبا ہوا. آپ کہ کوئی ایک بات کر دو، میں کہتا یہ آپ کا اپنا پلاٹ ہے جی، نقشہ پاس کروانا ہے، اس کے لیے قانون کا دروازہ بجا دیا آپ نے. آپ اپنی فائل لے کر، آپ اپنی ایک اپلیکیشن درخواست لے کر کے آفس پہنچ گئے. آپ نے جا کے کہا کہ جی میں نے یہ نقشہ پاس کروانا، کر دیجئے، یہ آپ کا
آئینی قانونی حق ہے، شرعی حق بھی، قانونی حق ہے. صحیح. وہ کہتے ہو جائے گا جناب، بس ٹیبل کے نیچے سے تھوڑا سا ہاتھ لمبا کر دو، جب تک یہ ہاتھ کو اس کے مقام تک نہیں روکا جائے گا نا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے مسئلہ. اور یہ تحریک لبیک کی اثر پاکستان کرے گی انشاءاللہ. باقی یہ لوگوں سے امید نہیں رکھنا. نہیں ہوگی. گلی گلی میں کرپشن ہے، ایسا ہی ہے. محلے محلے میں کرپشن ہے، بالکل. چھوٹے سے لے کے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا جو آپ تصور کر لیں اور بڑے سے بڑا جو آپ تصور کر لیں، کرپشن کرپشن کرپشن. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. ہے نا. تو اس کے لیے سب ملے وقت سے چل رہے وہ، تو یہ ایسے نظام نہیں چلے گا. یہ اب قوم کو دیکھنا چاہیے. اب میں باتیں کروں ان سے پوچھ لوں کہ ہاں بھائی سارے آتے ہیں آپ کے پاس نعرے لگا کے نوکریاں دے دیں گے، گلیاں بن جائیں گی، سڑکیں بن جائیں گی، ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہو جائے گا، اسکول آباد ہو جائیں گے، پلے گراؤنڈ بچوں کے بن جائیں گے، قبرستانوں کی صفائیاں ہو جائیں گی، مارکیٹوں میں بہترین سہولیات میسر ہو جائیں گی، پانی آ جائے گا، بجلی آ جائے گی، گیس آ جائے گی اور بسیں چل جائیں گی. یہ قوم پاکستانی قوم. یہ ہم جس شہر میں کراچی میں بیٹھے، یہاں کبھی سرکل ٹرین چلتی تھی، وہ شہر میں گھومتی تھی، اور اس قوم کو جاگنا چاہیے. وہ ٹرین سے اتار کے نا آپ کو چنچی رکشے میں بٹھا دیا انہوں نے. یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے. یہ حالت ہو چکی ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. ہاں ڈاؤن، پے در پہ ڈاؤن ہو رہا ہے، پے در پہ ڈاؤن ہو رہا ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے، پیچھے آ رہا ہے پے در پہ. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرو، ان کے مبارک چمکتے دمکتے دین کو تخت پر لے کر آؤ، پاکستان میں نظام مصطفیٰ لے کر آؤ، اور جب آپ اس کو لے آؤ گے، اس کا نفاذ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارا پیارا وطن پاکستان عروج پہ چلا جائے گا، ترقی پہ چلا جائے گا، خرچے سب کچھ کم ہو جائے گا. کہ ہمارے یہ سارے وزیر مشیر، اب وہی بات ہے کہ بات لمبی ہو رہی ہے، ان کے اخراجات، ان کے پروٹوکول دیکھے آپ نے. بالکل. ان کے اگر ختم ہو جائے تو پھر تو آدھا. اور ہمارے قائدین کو بھی دیکھ لیں، تحریک لبیک والوں کو، سارا پورا پاکستان دیکھے اور جو چاہے وہ دیکھے، مطلب جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں. جو جس منصب جس عہدے پر ہے وہ اپنے منصب اور عہدے پر بیٹھ کر دوربین لگا کے دیکھے کہ ان کے پاس تحریک لبیک والوں کے پاس کیا پروٹوکول ہے، کیا سائشیں رائشیں ہیں، کیسے وہ لوگ ہیں. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اتنے سادہ لوگ ہیں یہ ہمارے قائد محترم. اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر. پوری اراکین شورا، پوری تحریک لبیک کی شورا سادہ لوگ، بالکل سادہ سی گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ آپ نے یہاں سے وہاں چلے جانا. کوئی ان کا وہ سسٹم نہیں ہے کہ بڑا بڑا پروٹوکول ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بڑے. اچھا یہاں سے بات یاد آئی، آپ صرف پاکستان میں سیاستدانوں کے فیول کو دیکھ لیں، بہت پوری پاکستانی قوم سے میں نے سوال کر دیا، ان کے فیول کا خرچ، صرف فیول کا خرچ، باقی نہیں میں کہ یہ کون سے مرغ مسلم کھاتے ہیں، ہرن کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، کیا کچھ کھاتے ہیں، میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کا فیول کا کیا خرچ ہے اگر آپ دیکھ لیں. اور یہ جو الیکٹرانکس میڈیا پہ ٹاک شو، یہ جو پروگرامز کرتے ہیں نا اینکرز، یہ آپ سے بھی، میرا تمام اینکر سے میں عرض کروں گا، آپ کسی دن قوم کو بتاؤ کہ ان لوگوں کے فیولز کتنے ہیں، کا خرچ کتنا ہے پاکستان کے خزانے سے جو لیتے ہیں. سامنے آ جائے گا، ہوش اڑ جائے گی، ہوش جناب. اگلا سوال. سیلاب کی وجہ سے بلوچستان میں کافی تباہی ہوئی، آپ نے وہاں کا دورہ بھی کیا، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال وہاں کی بہت خراب ہے، بہت بدتر ہے. سیاستدانوں کو اپنی لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں. یہ بھی بات ہوئی تھی نا، عوام کو وہاں کسی کا دستوں گریبان تھے، وہ اس کو نیچا دکھا رہا ہے، وہ اس کو نیچا دکھا رہا ہے، یہ تو پوری قوم کو معلوم ہے. اور بلوچستان پانی میں ڈوب گیا، بلوچستان کے بچے ڈوب کر انتقال کر گئے، بڑے چھوٹے بوڑھے مرد خواتین. ہم بلوچستان الحمدللہ گئے، تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کا قافلہ امیر کراچی قبلہ مفتی محمد قاسم فخری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں بلوچستان پہنچا، اور وہاں بلوچستان میں استقبال اس قافلے کا کیا بلوچستان کے امیر قبلہ مفتی محمد وزیر صاحب خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ. تو کیا ہوا، وہ یہ کہ جب ہم اترے تو بس دل کانپ اٹھا، قدم قدم پر دکھ تھے، صدموں سے بھری زمین ہے، در و دیوار، وہاں کے لوگ، وہاں غربت،
وہاں بھی یارو مددگار، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، اور بھوک پیاس. اگر آپ کوئی ان کو کپڑے دینا چاہتے ہیں نا، کپڑے، حالانکہ کراچی سے بہت کپڑا گیا صحیح تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے، دیکھا تھا لوگوں نے، کراچی کی قوم نے، ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے، دل ان کا واقعی بہت بڑا. صدقات و خیرات میں سبحان اللہ پاکستان میں شہر کراچی، باقی بھی پورے پاکستان میں ہوتے ہیں مگر شہر بھی بڑا ہے، اور پھر کراچی بہت ماشاءاللہ مشکل کی گھڑی میں، مشکل وقت میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حاجت مند، ضرورت مند، اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. کراچی نے بہت تعاون کیا. لیکن جب کپڑا گیا نا تو یقین کریں کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں کپڑا نہیں چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کپڑا نہیں چاہیے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے. اچھا خیمے لے کر گئے تھے ماشاءاللہ کافی تعداد میں. یہ ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش ہوا ہمارے مفتی قاسم فقی صاحب نے جب مجھے بتایا، اور دیگر ساتھیوں کو بھی، خیموں کی گاڑی پوری ماشاءاللہ. تو ہم بھی ساتھ ہی تھے. تو لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں جو وہاں کی ڈاکومنٹریز آئی ہیں، دیکھی تھی میں نے، وہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے. ہم ان گھروں میں پہنچے ہیں. ہم پکے پر صرف نہیں، یہاں تو سیاستدان کیا کرتے ہیں، یا تو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے ایک دورہ کیا، دورہ ہوتا ہے، ہو گیا دورہ، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یا روڈوں کے اوپر سے ایسے گزر گئے، ایسا ہی ہے. ان کی ضرورت کو، ان کے درد دل کو کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سنے گا. انہوں نے سنا کہ گھڑیوں میں اندر کھانے پکا کے بھی کھلائے. ہمارا دل بہت خوش ہوا، سکون ہے. کیش کی صورت میں ان کی خدمت کی، دل کو سکون. ان کے راشن کی صورت میں، لباس کپڑے کی صورت میں، اناج وغیرہ کی صورت میں. اور جب کچے ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ کر بہ گئے، مطلب کہ ان کے 10-12 دن سے تو لائٹ ہی نہیں ہے وہاں پر، بالکل اندھیرے میں ڈوبا. اب بتائیے کیا ہوگا، حالت کیا ہوگی. اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کوئی سولر وغیرہ جو لگا رکھے تھے وہ پانی میں بہہ گئے. سارا زندگی کا نظام درم برم ہو گیا. مطلب کہ کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی. ایک گھر میں ہم گئے، ان کے 4 افراد پانی میں بہہ کے انتقال کر گئے. اب بتاؤ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. ان حکمرانوں کو کوئی غیرت نہیں، کوئی غیرت نہیں. پاکستانی قوم، ان موجودہ حکمرانوں کو کوئی غیرت نہیں. ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے نا، میں آج اس میڈیا کے توسل سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جاگو، خدا کے لیے آپ جاگو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. ڈاکٹر اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں جب اس کا مفہوم بیان کیا نا، تو ڈاکٹر اقبال مفکر پاکستان نے یہی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے. صحیح ہے. اب یہ پاکستانی قوم سب دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بلوچی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہوا. یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں، یہ بہنیں نہیں ہیں، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں. وہ تصویریں میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، بالکل ہیں، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں. تھوڑا سا تصور اپنی اولاد کے بارے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو لمبی برکت والی عمر عطا فرمائے، لیکن تھوڑا سا تصور میں لائیے گا، ان بچوں کی جگہ پہ آپ کے بچے ہوتے تو آپ کے دل کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی. لیکن ان کو بے یار و مددگار چھوڑا حکمرانوں نے. یہ صرف حکمرانی کی جنگ لڑتے رہے. اور اگر میں یہاں پر قسم کے ساتھ بھی کلام کر دوں تو میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی. آپ وہ تاریخوں کا میڈیا سارا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑ رہے تھے. اور یہ وہاں سب مل جل کر کے 2 ہاتھوں سے کھا رہے تھے اور وہ بھوکے مر رہے تھے. یہ اپنی وزیر بننے کی اور فلاں بننے کی شیروانیاں سلوا رہے تھے، اور ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا. میں کیا بولوں آپ کو. یہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپے میں یہ بولیاں لگا کر ایم پی ایس کو، ان لوگوں کو خرید رہے تھے، اور ان کے پاس معلومات نہیں تھا. روپے بھی ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس روپے بھی نہیں تھے. تو جب ہم ان کچے گھروں میں گئے جو بہہ گئے پانی میں، 7 پل ہم نے وہ دیکھے ہیں، مین روڈ جو کوئٹہ کو جا رہا ہے، صحیح نا. ہم پہنچے، بندر پہنچے، اور آگے
کے علاقے پہنچے، بیلا لسبیلا سب پل بہ گئے، ٹوٹ گئے، ختم، منقطع ہو گئے راستے. پھر وہ کچے سے ہو کے گھوم کے گاڑیاں آ رہی ہیں. تو جب مضبوط پلوں کی یہ حالت ہو گئی، کچے گھر کی حالت کیا ہوگی؟ بہت خطرناک. اے سیاستدانوں، ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ آپ کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے. آپ اپنی سیاست کے لیے لڑتے رہ گئے، اقتدار کے لیے لڑتے رہ گئے، اپنے منصب کے لیے لڑتے رہ گئے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو آپ کو منصب ملے تھے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہونی ہے، قیامت کے دن سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہیں، یہ ھدی للناس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ھدی للمتقین بھی ہیں، اور قرآن عظیم پڑھنے کے لیے ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. بس ان کی قسمت ہے یہ، مطلب کہ خلافت راشدہ میں سے بھی اگر یہ خلفۂ راشدین کی سیرت کا مطالعہ کر لیتے نا تو ان کو کچھ سکون آ جاتا. اور انہوں نے پڑھا انگریز کو، بالکل. ہاں، سیاست بھی باہر سے پڑھ کے سب مجھے انگریز کو پڑھ کے آ گئے. کوئی کہتا میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا اور ہمارے سروں پر راج کر رہے ہیں. یہ کیا درد جانیں گے ہمارا؟ اس قوم کا درد کیا جانیں گے؟ دین کی کیا خبر گیری کریں گے؟ دین کی کیا فکر ہوگی ان کو؟ کیا دین کی معلومات ہوگی ان کو؟ اور جن کو ہے بس ان کی بھی حالت ایسی ہے کہ غلامی کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کے احسان کے نیچے دب چکے ہیں. ان کی ہمت نہیں ہے اسمبلیوں میں کوئی بات بول دیں. ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، دیندار بھی اسمبلیوں میں موجود تھے. یہ جو کہتے ہیں نا عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول اسمبلی کے چھت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا یہ، مگر وہ عشق رسول کا اظہار اس سے نہیں ہو سکا. اب یہ ساری باتیں، کتنی باتیں ہیں میں پاکستانی قوم کے سامنے ایک ادنا سا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بیان کروں. اب پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے، جاگنا چاہیے. تو جب ہم ان کچے گھروں میں پہنچے نا، انہوں نے کہا ہمیں ایک خیمہ دے دو. دل پھٹ جاتا تھا میرے پیارے بھائی، بولے ایک خیمہ دے دو. خدا کی قسم ایک ایسا ہمیں ملا، مفتی قاسم صاحب بھی تھے، ہمارے اور ساتھی بھی تھے ماشاءاللہ وہاں اس وقت موجود. تو کھانا تیار ہو رہا تھا، کچا بھی تقسیم کیا جا رہا تھا، پکا کے بھی تقسیم کیا جا رہا تھا. اچھا، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم ان کو بکرے کھلا کے آ گئے، ایسا نہیں. ہمارے پاس جتنا کچھ تھا، جو اس قوم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، وہ جانور تو پانی میں بہہ گئے، مر گئے، ریوڑ کے ریوڑ ان کے مر گئے ہیں. تو گوشت مل نہیں رہا تھا، مرغی وغیرہ وہ بالکل شارٹ ہو نہیں مل رہا تھا. تو پھر آلو ہمیں میسر آ رہے تھے، تو ہم چاولوں میں آلو پکا کے بھی کھلا رہے تھے ان کو. ہم تو بہت بڑے دعوے نہیں کریں گے، لیکن بلا مبالغہ کھلا رہے تھے. نہیں، آج 8 اگست کی تاریخ لگ چکی ہے اور اس وقت تحریک لبیک کے قافلے بلوچستان میں موجود ہیں. اچھا، الحمدللہ آج بھی جگہ جگہ تحریک لبیک پاکستان کے قافلے ماشاءاللہ جس طرح کراچی ڈویژن کی قیادت جو ہے وہ خدمت کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے نا، کراچی قوم کے تعاون سے، کراچی شہریوں کے تعاون سے، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تعاون آج بھی جاری ہے. تو وہ ایک جب خیمے کا سوال کرتے تو وہ ایک ایسا ملا، بولا میرا گھر 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے اندر، میں اگر جاؤں اپنے بچوں کو لے آؤں، میرے 4 بچے ہیں، زوجہ ہے میری، میں ان کو لے آؤں ہیں تو کیا مجھے خیمہ مل جائے گا؟ ادھر رش بہت تھا روڈ پر، جس جگہ پہ خیمے لگائے تھے وہاں بہت رش تھا. اس کے دل میں نا مایوسی پیدا ہو چکی تھی کہ کوئی حکومت کا نمائندہ تو نہیں آیا، اور اگر بالفرض اس نے کوئی ہیلی کاپٹر بھی اڑتا دیکھا ہوگا تو صرف دیکھا ہے اس نے، ہیلی کاپٹر اس کے گھر پہ نہیں اترا ہوگا. اچھا، جہاں کئی خدمت کی تو سبحان اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اب وہ کہنا ہے کہ میں جاؤں تو کیا مجھے واپسی پہ مل جائے گا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اسے یقین دہانی کروائی کہ آپ لے کر آ جائیں، آپ کو 3 گھنٹے لگیں، 6 گھنٹے لگیں، 8 گھنٹے لگیں، ہم یہاں آپ کا انتظار کریں گے، آپ آئیں، ہم آپ کو خیمہ پیش کریں گے. اور لے کے بھی گئے خیمے، دیے بھی ادھر بانٹ ادھر بانٹ، ادھر دے ادھر لگوا.
مطلب بہت نازک صورتحال ہے وہاں کی. انتہائی. جو آپ تصور کر لیں ڈیمیج. اتنی زیادہ جو ہے نا نازک حالت ہے. ان کو مدد کی بہت ضرورت ہے, بہت ہی ضرورت ہے. اب کون اس کو کھڑا کرے گا؟ بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے وہاں کے وزیر, اس وہاں کے منسٹر, وہاں کے دیگر جو لوگ تھے وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے. وہ تو نہ آئے وہاں, مگر تحریک لبیک کا ایم پی اے کراچی سے پہنچ گیا وہاں, صوبہ سندھ سے صوبہ بلوچستان پہنچ گیا, اور یہ ایم پی اے جا کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ خدمت میں برابر مصروف عمل تھا. یہ کھانا ڈال بھی رہا تھا, کھانا تھال میں لے کر بھی جا رہا تھا, یہ کھانا پیش بھی کر رہا تھا, اور پھر کسی قسم کا کوئی پاس نہیں رکھا گیا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے اس کو کھانا نہیں دیں گے. مسلمان کا حق ہے, پہلا حق ہے, مسلمان کو دیا, سب کو دیا. اس میں اگر غیر مسلم بھی آیا, مثال کے طور پہ ہندو آ گیا, تحریک لبیک والوں نے اس کو دھکا دے کے نہیں نکالا کہ یہ آپ چاہیں, آپ کو نہیں ہم دیں گے. آپ بیٹھے, ان کو بھی بٹھایا, ان کے بھی حلقے بنائے, ان کو بھی کھانا دیا. صحیح. مطلب ابھی آپ کسی عہدے پہ نہیں, اس کے باوجود اتنی خدمت ہے ماشاءاللہ. اقلیت جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ لوگ, جس طرح شریعت اسلامیہ نے جو حکم دیا ہے, اس حکم سے تحریک لبیک پاکستان کبھی اعراض نہیں کر سکتی. ہم نے سبق پڑھا, یہ میں اپنی تقریروں میں بھی سناتا ہوں, بچپن کا سبق ہے جو زمانہ طالب علم, ابھی بھی طالب علم الحمدللہ. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. آج دل سکون میں ہے, چین میں ہے, یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کام کرنے کی سعادت ملی ہے. اور یہ ساری تربیت جو ہے نا, اگر موجودہ دور میں دیکھے تو امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی, انہوں نے خدا کی قسم زندگی کا نا سفر طے کرنے کا کرینہ طریقہ سلیقہ سکھا دیا. بالکل. حضور ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, تحریک لبیک اس بار کامیاب ہوگی الیکشن میں؟ لگتا, مجھے یقین ہے, ماشاءاللہ مجھے یقین ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. یہ تو ناکام ہے ہی نہیں. اب جب دین کی ڈگر پر چل پڑے ہیں تو یہ کوئی ناکامی کا راستہ تو ہے نہیں, ہار کا راستہ بھی نہیں. صحیح. نہ دنیا میں ہم ناکام ہوں گے, نہ آخرت میں ہوں گے, انشاءاللہ. بس ہم نے یقین کے ساتھ قدم اٹھا دینا. اور بابا جی علیہ رحمہ فرماتے تھے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. صحیح. ہمارے حوصلے یقین یہاں پر ہے ہمارا, انشاءاللہ. ہاں بالکل بالکل, یہاں یقین ہے. یہاں ہم اپنے پاؤں کے پنجے کے اوپر اور تھوڑا اونچا ہو کے کھڑے ہوں, بھی نہیں 200% اوپر بہت یقین ہے, ہمیں بہت یقین ہے. یہ کیا جانے صحیح جو ہمیں ہمارے راستے میں تنگ کرتے ہیں, ہمیں دبانے کی جو کوشش کرتے ہیں, ہمیں جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میں تحریک لبیک پاکستان کی ذمہ داریاں کراچی ڈویژن میں ادا کر رہا ہوں. میرے ساتھ بھی کوئی جانا چاہے تو بالکل یہ فقیر کے دروازے کھلے, آ جاؤ, میں آپ کو دکھا دوں کیا ہو رہا ہے. ہمارے کونسلر کی سیٹ پر جو کھڑا ہے ہمارا کینڈیڈیٹ, تحریک لبیک پاکستان کا ٹکٹ ہولڈر, جی جی کونسلر, میں چیئرمین وائس چیئرمین کی بات نہیں کر رہا ہوں, کونسلر کی. سیاسی مخالفین 50-50 لاکھ روپے کی بولی لگا چکے ان کی, جنہوں نے راج کیا ہے سیاست کے میدان میں. انہیں اپنی اب ہار, اپنی شکست, اپنی بدنامی نظر آ رہی ہے, اپنی ناکامیاں, اپنی ہار نظر آ رہی. اس ڈر سے وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کا جو نعرہ ہے, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے, غیروں کے اشاروں پر نہ بکنے والے نہ چلنے والے ہیں. ہمیں نہیں کوئی بھی خرید سکے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. یہ ہمارے یہ تو ایک چھوٹا سا کارکن ہے, وہ قیادت تک لوگ پہنچے. علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب قبلہ نہیں بار بار اپنے بیانات میں بیان فرماتے, وہ لے کے پہنچ گئے خریدنے کے لیے وہاں نہیں. وہ ہمارے قائد محترم فرمایا, یہ سودے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سارے ایم پی ایم این ایس کی بولیاں لگ رہی تھی پاکستان میں. تاریخ شاہد ہے ابھی یہ سب جب عمران خان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا ایم این ایس کی بولیاں لگ رہی تھی. جب وزیر اعلیٰ کا مسئلہ آیا تو ایم پی ایس کی بولیاں لگ رہی ہیں. اور پھر جب یہ حکومتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھیں سارے ایم پی ایم این ایس سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے لیے اسلام آباد میں کہاں کیا کیا چیزیں آباد کر دی گئی تھی وہاں ہے. تو اس وقت ایک تحریک لبیک پاکستان میں اس کے بھی ایم پی ایس تھے. صحیح. پوری قوم کے لیے پیغام ہے. کیا مفتی قاسم فخری صاحب کی ان کی بھی کوئی بول لی، ان کو بھی کوئی خرید سکا؟ نہیں.